بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. عزیز طلباء اور نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، جو اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا واحد راستہ ہے. عزیز طلباء، اس وقت یسعو کی جانب سے ایک سیرت مہم چلائی جا رہی ہے. اس کی کامیابی کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک مختصر سا پیغام رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے انسانوں کو عطا کیا گیا ہے اور یہ دین حق ہے. اس نعمت کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے اوپر پوری طرح عمل کریں اور اسے ان سب طلباء، غیر مسلم طلباء اور نوجوانوں تک پہنچائیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. آپ ذرا سوچئے، اگر کسی علاقے کے لوگ پانی سے محروم ہو، صاف ہوا ان کو نہیں مل رہی ہو، یا کوئی اور اللہ کی عطا کردہ نعمت سے محروم ہو، اگر کچھ لوگ مل جل کر ان کو اللہ کی یہ نعمت پہنچاتے ہیں تو یہ کتنی بڑی خدمت ہے اور انسانیت کا یہ کتنا بڑا کام ہے. عزیز طلباء، آج کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ہاسٹل میں، کیمپس میں، ہر جگہ ہزاروں لاکھوں غیر مسلم طلباء ہیں. کیمپس کے باہر نوجوان ہیں جو اللہ کی توحید سے، اللہ کے دین اسلام کی نعمت سے محروم ہیں. یہ ان کے حق میں آپ کی سب سے بڑی خدمت ہوگی اگر یہ نعمت آپ ان تک پہنچائیں. اسی کو دعوت کہتے ہیں. اسی کو سیرت مہم کی اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان کی تعلیمات انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے، مسائل کو حل کرنے اور اسی دنیا کو جنت کا نمونہ بنا کر آخرت میں جہنم کے خوفناک آگ سے بچنے کے لیے یہ دعوت کے ذریعے یہ ساری چیزیں ان تک آپ کو پہنچانا ہے. تو یہ زندگی کا مشن بھی ہے، صرف سیرت مہم ہی میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں یہ کام کرتے رہنا ہے. آج لوگ پیاسے ہیں، اس کی تلاش میں بھی ہیں کہ کہاں یہ ہدایت ہے، کہاں رہنمائی ہے. آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا، انسان کی فطرت کے عین مطابق، لیکن دین دعوت بھی بنایا. یہ جو اسلام ہمارے پاس ہے ایک امانت کے طور پر ہے، یہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ ان کے لیے بھی یہ نعمت ہے. ہوا، پانی، سورج کی گرمی اور روشنی کی طرح، دیگر نعمتوں کی طرح آج ان کے پاس نہیں ہے. وہ اس سے محروم ہو کر بہت پریشانی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیوی مذاہب، دیگر مذاہب اور نظریات ناکام ہیں. تو اس کے لیے اللہ کی سچی محبت اور انسانوں کی محبت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس پیمانے پر اس کی تڑپ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کا اتنا غم آپ کے اندر ہے کہ گویا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. تو عزیز طلباء، آپ غیر مسلم طلباء میں، نوجوانوں میں اس پیمانے پر کام کی تڑپ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اس آیت کی روشنی میں یہ آپ کی صفت بن جائے، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تڑپ. اور کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا. اب وقت بھی کم ہے اس کام کے لیے، اب اس میں دیری نہ کریں. آپ دیکھیے کرسچینٹی، اس کا ہم سارے مذاہب کا احترام کرتے ہیں. کرسچینٹی نہ دین فطرت ہے نہ دین دعوت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف میں بھیجا گیا. یعنی یہ دعوتی تبلیغی مذہب نہیں تھا، لیکن ماننے والے مشنریز، ماننے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یورپ کی عیش و عشرت کی جگہ کو چھوڑ کر، ممالک کو چھوڑ کر، امریکہ کو چھوڑ کر افریقہ کے جنگلوں میں گئے، قوموں میں گئے، گرم علاقوں میں، ایشیا کے ممالک میں گئے. اور عیسائیت آج دنیا کا 200 کروڑ آبادی کا مذہب ہے.
انہوں نے قربانیاں دی، اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنی زندگیاں لگا دیں، پھر واپس اپنے ملکوں کو نہیں گئے۔ اسلام دین دعوت بھی ہے، دین فطرت بھی ہے، دین انسانیت ہے۔ کوئی دوسرا دین اللہ نے انسانوں کے لیے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ راضی اور قبول نہیں کرے گا اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین پر چلنے سے۔ ان حقائق کو سامنے رکھیے، اسلام کی دعوت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات اور رہنمائی جس کی ضرورت ہے، بڑے پیمانے پر اس کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیجیے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں لوگ ہدایت اور رہنمائی پائیں گے، مسائل بھی حل ہوں گے، دنیا میں تعمیر، ترقی، فلاح ہوگی، آخرت میں جہنم کے آگ سے بچنے کا سامان نکل آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔